جو چیز اہل بیت سے متصل ہو جائے، جو چیز اہل بیت سے منسوب ہو جائے، جو چیز اہل بیت سے منسلک ہو جائے، اس چیز کی عظمت بھی بہت بلند ہو جاتی. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہمارے یہاں ایک طرف بہت زیادہ لوگ عقیدت مند ہیں تو دوسری جانب یہ آوازیں بھی اٹھتی ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے، تابوت کی اہمیت کیا ہے، ذوالجناح کی اہمیت کیا ہے، گہوارے کی اہمیت کیا ہے، یہ اسلام میں کہاں لکھا. غیر بات کرے تو ٹھیک تو وہ بھی نہیں، لیکن جب اپنے لوگ یہ بات کرتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے کہ جو چیز اہل بیت سے منسوب ہو جائے، جو چیز فاطمہ سے منسوب ہو جائے، جو حسین کی عظمت ہے وہی اس گہوارے کی فضیلت ہے کہ جس سے قطرس نے اپنے آپ کو مس کیا تھا. اس لکڑی کی عظمت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ حسین سے منسوب ہو چکی ہے لکڑی. یہ والی چیز جو ہے نا آج تیسرا پہلو ہے. فاطمہ کا جہاد اور مشن، اس کی اہمیت پہلی مجلس وہ ابھی رہ گئی ہے. قرآن نے 4 پہچان بتائیں اور آپ یہ وہ حدیث سن لیجئے جو ہماری مشہور ترین تفسیر مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے نقل کی ہے اسی آیت میں. بہت ٹائم بچانے کے لیے بہت سی چیزیں حدیث کے حوالے اور اس کے راوی چھوڑ رہا ہوں. اللہ کے رسول مسجد النبوی کے منبر پر بیٹھے ہیں اور یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ کا نور، اللہ نور السماوات اس گھر میں ہے جس کو اللہ نے بلند کیا. اور پھر وہاں پہ وہ جملہ آتا ہے جو کل مجلس ہو گئی اس سے متعلق کہ یہ گھر اتنا بلند کہ اس گھر کے حوالے سے جو دعا مانگو گے فوراً بلند ہو جائے گی. بھائی گھر بلند ہے تو وہاں جو چیز رکھی جائے گی وہ بھی تو بلند ہو جائے گی نا. اگر آپ کا گھر نیو یارک کے ایسے اپارٹمنٹ میں ہے جو، یا تو دبئی میں بھی جو 75ویں منزل پر ہے، تو وہاں جو چیز آپ رکھیں گے وہ چیز بھی خود بخود 75ویں منزل پہ پہنچ جائے گی. تو یہ جو ہے کہ وجود فاطمہ سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا یہ گھر بلند. جب یہ گھر بلند ہے تو اگر آپ کی دعا اس گھر میں پہنچ گئی تو سمجھیے دعا بھی بلند ہو گئی. لیکن اصل موضوع میرا کچھ اور ہے، تو اس لیے میں ان چیزوں پہ روک کے آپ حضرات سے کسی قسم کی داد بھی لینے کا ٹائم نہیں رکھتا ہوں. اب سنیے، پیغمبر یہ تلاوت کر رہے آیت، ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، مجمع سب عربی جانتا. تو ایک مرتبہ مجمع میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو یہ گھر ہیں کون؟ اللہ نے خاصیت تو بتا دی لیکن ہیں کون؟ فرمایا ہم بیوت الانبیاء والاوصیاء، وہ انبیاء کے اور اوصیاء کے گھر ہیں. ولی ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر تفسیر مجموع البیان وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کر کے، اب پیغمبر منبر پہ بیٹھے ہیں، حجرہ فاطمہ کدھر ہوگا؟ نہیں، ادھر ہوگا. ادھر جو مسجد نبوی میں گئے نا منبر پہ اگر کوئی بیٹھے، میرے ذہن میں کنفیوژن آ گیا کہ اگر کوئی منبر کی طرف رخ کر کے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے تو ادھر میرا ہاتھ چلا گیا. نہیں، منبر پہ بیٹھے جی، یہ حجرہ فاطمہ، اتنا ہی فاصلہ بھی ہوگا جیسے یہاں سے اس دروازے کا. حضرت ابوبکر نے اشارہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے جو آپ نے کہا نا کہ وہ بلند گھر جن کی قرآن تعریف بھی کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اس میں نور ہے اللہ کا، تو وہ انبیاء اور اوصیاء کے گھر ہے، تو کیا یہ گھر اس میں شامل ہے؟ پیغمبر کا جملہ یہ تھا کہ نام ہوا من افاضلھا، یہ بھی شامل ہے، بلکہ سب سے افضل گھر تو یہی ہے جو اس آیت میں شامل ہے. اب یہ گھر اتنا افضل کیوں ہوا؟ اینٹوں کی وجہ سے، لکڑی کی وجہ سے، جو اس کے اندر جو بھی اس زمانے کا پلاسٹر یا سیمنٹ ہوگا اس کی وجہ سے؟ جی نہیں، وجود سیدہ کی وجہ سے. کہا یہ انبیاء کے گھر سے افضل ہو گیا، یہ اوصیاء کے گھر سے افضل ہو گیا. نام ہوا من افاضلھا، یہ سب سے افضل گھر ہے اس کائنات میں سیدہ کے وجود کی وجہ سے. تو قرآن نے سیدہ کا بھی قصیدہ پڑھا، سیدہ کے گھر کا بھی قصیدہ پڑھا، لیکن اس کے بعد ایک سخت بات کہہ دی ہمارے اور آپ کے لیے. اس گھر کی پہچان بتاتے ہوئے قرآن نے کہا یہ وہ گھر رجالون، اس میں وہ لوگ. کون لوگ ہیں؟ کہ ان کو پہچانو. ان میں 4 باتیں ہیں. گھر کی 4 پہچان، پھر جو گھر میں لوگ ہیں ان کی 4 پہچان. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کبھی بھی مال و دولت، تجارت اور خرید و فروخت ان کو ذکر خدا سے نہیں روک سکتی. کتنا ہی بڑا، اب آپ میں سے کافی لوگ بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، گجراتی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے روکڑا. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جہاں روکڑے کا مسئلہ آتا ہے وہاں نہ دین یاد رہا، نہ نماز یاد رہی، نہ واجبات یاد رہے، نہ شریعت یاد رہی. ڈالر اور پاؤنڈ کی بات آتی ہے، اب آج کے بچوں کو روکڑا کیا سمجھ میں آئے گا؟ ان کی سمجھ میں تو ڈالر اور پاؤنڈ آئے گا. کہا اس گھر میں وہ لوگ ہیں جو ڈالر پاؤنڈ یعنی تجارت اور بیع،
دونوں میں ایک فرق بھی ہے لیکن وہ فرق بتانے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ ہیں کہ جو ذکر خدا سے نہیں رکتے ہیں چاہے کتنی ہی بڑی تجارت اور کتنی ہی بڑی بے کیوں نہ ہو. سورہ جمعہ کی آخری آیت میں کیا؟ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں وہ پیغام ہے جو کل کے T20 میچ کے لیے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا علیہا. اے رسول یہ تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ایسے جہاں پیسے کی بات آ جائے کھیل تماشے کی بات آ جائے تمہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کل بھی کوئی کھیل تماشا ہونے والا لیکن اس کو چھوڑ دیجئے. کئی بار میں نے بات دہرا دی لیکن بہت مختصر رکھی ہے. قرآن کہہ رہا حجرہ فاطمہ میں فاطمہ کے گھر میں وہ لوگ ہوتے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس گھر میں داخلے کی اجازت ملے گی؟ نہیں ملے گی جب تک کہ یہ 4 شرطیں پوری نہ کرو. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فاطمہ کا ایک گھر دنیا میں ایک گھر جنت میں. پوری جنت فاطمہ کا گھر. بھئی جنت فاطمہ کو مہر میں اللہ نے عطا کی تھی نا, پوری جنت فاطمہ کا گھر. تو اللہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ کے گھر کو پہچانو. اگر تم میں یہ باتیں ہیں تو تم فاطمہ کے گھر میں جا سکتے ہو, چاہے اس دنیا کا گھر ہو چاہے جنت کا گھر ہو. کیا باتیں؟ پیسے کی محبت دل میں نہ ہو, یہ پیسہ تمہیں ذکر خدا سے نہ روکے.